ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بلند ٹاور جس کی دیواریں صدیوں سے کسی زندہ انسان کی نظر سے محفوظ تھیں، رات کی گہری خاموشی میں ہوا کی سرسراہٹ جیسے کسی گہرے راز کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ گہری دھند اور خون کی چاندنی نے ان سیاہ پتھروں کی دیواروں کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ تھامس ایک فوجی تھا جو جنگ کے میدان سے بھاگ کر اس ویران جگہ پر آیا تھا تاکہ سکون حاصل کر سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ جگہ اسے سکون نہیں بلکہ ایک ایسا عذاب دے گی جو اس کے جینے اور مرنے کے درمیان فرق مٹا دے گا۔ وہ اس سنسان اور ویران ٹاور کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے قدموں کے نیچے مٹی کی آواز بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹاور کے دروازے کے قریب آیا، ایک دردناک سرگوشی نے اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ مدد کرو! یہ آواز بہت آہستہ تھی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کی زنگ آلود ہینڈل کو چھوا، ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، لیکن اس کی نظریں دروازے کے اوپر بنے کالے سائے پر جم گئیں۔ کچھ تھا، کچھ بہت خوفناک۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن اس کا دماغ میں ایک زبردست تجسس تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے دوبارہ آگے بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک گندی بدبودار ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ گندگی اور گلاب کے سڑے ہوئے پتے جو کئی سالوں سے یہاں موجود تھے، شدید بدبو کا باعث بنے ہوئے تھے۔ تھامس کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے اندھیرے میں گھومتی رہیں، اور پھر ایک سرد لہر نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیواروں پر سیاہ دھبے اور ٹائلز ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ کمرے میں ایک طرف سیڑھیاں تھیں جو کہ اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ ان سیڑھیوں کا کیا مقصد تھا؟ اس ٹاور کو کس کا انتظار تھا؟ تھامس نے سوچا، پھر قدم بڑھایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کا دل خوف کے باعث تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کا دماغ مسلسل اس راز کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس ٹاور کی گہرائیوں میں دفن تھا۔ لیکن پھر ایک اور آواز سنائی دی۔ یہ ایک سرگوشی نہیں بلکہ ایک چیخ تھی۔ مدد کرو! تھامس کا جسم ساکت ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف دوڑنا چاہتا تھا، لیکن جیسے کسی نے اس کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہو۔ وہ اس آواز کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن پھر اچانک ایک اور آواز جو پہلی آواز سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ کیا تم مجھے نہیں چھوڑو گے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ میرا وہم ہے، اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ لیکن جیسے ہی اس نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ سیڑھیاں جو پہلی معمولی سی آہٹ پر آواز پیدا کر رہی تھیں، اب ایک دم خاموش ہو چکی تھیں۔ اوپر آتے ہوئے اس نے وہی آواز جو اب ایک دردناک سرگوشی میں بدل چکی تھی، اس کے ذہن کو گھیرے ہوئی تھی۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ ایک خوفناک آوازوں نے اس کی سوچوں کو توڑ دیا۔ پھر اچانک اس کے سامنے کمرہ کھلا۔ یہ کمرہ جس میں کوئی روشنی نہ تھی، اس کی وحشت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس کے قدم خود بخود اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کی سانسوں کی آواز اور اس کے دل کی دھڑکن۔ کمرے کے بیچ میں ایک عورت جو ایک سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال
بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت غمگین تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ اور خالی تھیں، جیسے اس کی روح گم ہو چکی ہو۔ تھامس نے اس عورت کی طرف قدم بڑھایا۔ جیسے ہی تھامس نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، وہ خوف سے وہیں کھڑا رہا۔ وہ ایک عورت نہیں بلکہ ایک خوفناک بدروح تھی جو اس کے سامنے زندہ ہو کر آئی تھی۔ تم کیوں آئے ہو؟ عورت نے زوردار آواز میں کہا۔ تھامس کا دل دہل گیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا لیکن اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ عورت کی آواز اور اس کی موجودگی نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس نے کمرے کی طرف دیکھا جس کا دروازہ بند ہو چکا تھا، جیسے وہ اب کہیں نہیں جا سکتا ہو۔ تم نے کیا کیا؟ عورت کی آواز تیز ہو گئی اور اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھیں سیاہ ہو چکی تھیں۔ تھامس نے پیچھے مڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ایک سرد ہاتھ نے اس کی گردن کو پکڑ لیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کی طرف بڑھا، عورت کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس کی شکل ایک درندے میں بدل چکی تھی۔ تم میرے ساتھ رہو گے، تم کبھی نہیں جا سکو گے۔ عورت کی آواز گونجی۔ وہ تھامس کے قریب آ رہی تھی، پھر وہ اچانک غائب ہو گئی اور تھامس ایک دوسرے کمرے میں پہنچ چکا تھا جہاں سیاہ سائے اور وحشت زدہ آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ پورے ٹاور میں خوفناک سائے اور آوازیں تھیں۔ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ تم اب کبھی نہیں نکل پاؤ گے۔ اور پھر یہ آخری بار ٹاور کے اندر کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ سائے گھومنے لگے اور وہ عورت دوبارہ اس کے سامنے آئی۔ اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ خوفناک آوازیں اور اندھیرا چھا گیا اور پھر اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ تھامس بھی اب اس واچ ٹاور کی بے چین روحوں کا حصہ تھا جو ہمیشہ کے لیے اس ٹاور میں قید رہیں گی۔ ان کی چیخیں ہمیشہ کے لیے اس ٹاور کی گہرائیوں میں گونجیں گی۔